فزیک کے ساتھ سوچنے کی وجہ سے نا ہم خدا کو بھی فزیکل سینس میں لیتے ہیں کہ خدا اتنا بڑا ہے اور مسیح خداوند ایک انسان ہے، تو ایک انسان میں اتنا بڑا خدا کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سوچ، دراصل سوچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کی الوہیت اور اس کی انسانیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو بھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں. شکریہ. اس وقت میرے ساتھ ایک اور بڑی ہی جو ہے خوبصورت شخصیت یہاں پر موجود ہے. خدا کے خادم اور بائبل ٹیچر ہیں. خداوند نے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کیا ہے اور کر رہا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں جو ہے ہبرو پڑھاتے ہیں اور بہت سارے بائبل کالجز کے اندر تعلیم دیتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرنا چاہوں گا پاسٹر ٹونی ولیم. ویلکم سر، ویلکم ان دا شو. تھینک یو ویری مچ. بڑا ہی خوبصورت سا ٹاپک ہے اور یہ آپ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے دوستوں کو بھائی صاحب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ سیکھیں. اسپیشلی جب میں ان دنوں میں ٹین پہ کام کر رہا ہوں تو دیر آر سو مینی کوسچنز دے ہیو. بالکل. اور ان کو چیلنج ہے واقعی اس معاشرے کے اندر کہ وہ کس طرح سے اپنے ایمان کو پیش کریں، کیونکہ ہم دوسرے مذاہب کے مرر کے اندر اپنے اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دس از اے ٹوٹلی اے ڈفرنٹ کانسیپٹ، ڈفرنٹ فیتھ ہے، سب کچھ ڈفرنٹ ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ جو بات چیت کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے بڑے ہی جو ہے وہ سادہ انداز میں جو ہے وہ سمجھایا جائے. ٹرینٹی کے حوالے سے، تثلیث کے حوالے سے، خدائے ثالوث ہے کیا اور تثلیث کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ ایک چیلنج ہے. غیر قوم کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نہیں توحید، ہم کہتے ہیں تثلیث. تو کیا ڈیفرنس ہے؟ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ آپ کے اس پروگرام میں آ کے کچھ کہہ سکوں. دوسرا آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. اب دونوں طرف ایک چیز ہے جس کی کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک ہے، جب ہم تثلیث کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تین ہیں. لیکن نہ ہم توحید کو مانتے ہیں نہ ہم تثلیث کو مانتے ہیں. ہم ایک تیسری قسم کو مانتے ہیں جو دراصل ببلیکل ہے اور خداوند کے کلام کے مطابق ہے. وہ ہے توحید فی تثلیث اور تثلیث فی توحید. یعنی کہ ایسا واحد جس کے بیچ میں تین کی کثرت ہے اور ایسی کثرت جس میں ایک کی وحدت بھی موجود ہے. یعنی کہ بیک وقت یہ دونوں خوبیاں جو ہیں ہمارے خدا میں موجود ہیں، وہ واحد بھی ہے اور اس کی ذات میں تین اشخاص کی کثرت بھی ہے. ایمین ایمین. تو کس طرح سے ہم اس کو بھائی صاحب بیان کریں گے، کیونکہ یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. یہ کوئی پلیٹر تو نہیں ہے کہ جس کو کھا لیا جائے اور بس پتہ چل جائے سب کچھ. کس طرح ہم اس کو اور زیادہ جو ہے الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ تین میں ایک اور ایک میں تین ہے کیا؟ دراصل اس کے بیچ میں ہم اس کو کہتے ہیں اسینشل تھیولوجی، یعنی کہ ایسنس کی بات ہو رہی ہے نا. ایسنس جو ہے وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو کچھ بناتا ہے. جیسے یہ ٹیبل ہے، یہ لوہے کا ہے، اس کا جو ایسنس ہے وہ لوہا ہے. یہ جو اس کا اپر ہے یہ گلاس کا ہے، اس کا ایسنس جو ہے وہ گلاس ہے. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں سونے کی، تو سونا جو ہے وہ تو ایک دھات ہے، اس کا ایک ایسنس ہے، لیکن سونے سے بے شمار چیزیں جو بنی ہوئی ہمارے سامنے آتی ہیں. اسی طریقے سے ہم جب انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم سب انسان جو ہیں اپنی ذات میں آدم کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اشخاص کے لحاظ سے ہم دنیا میں اس ٹائم تقریباً 7.5 ارب انسان موجود ہیں. تو بات تھوڑی سی مشکل ہے، پیچیدہ ہے، لیکن اس کو سادہ طور پر ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والے 7.5 ارب انسان ہو سکتے ہیں، اسی طرح خدا کی جو ذات ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس ذات میں تین اشخاص ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. اور یہی جیسے انسان ہیں وہ ایک ذات کے ہونے کی وجہ سے 7.5 ارب ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے خدا کی ایک ذات ہے جس کے بیچ میں تین اشخاص موجود ہیں. بڑی خوبصورت بات. جیسے سونا ہے، سونا تو ایک
اصل ہے اس کی، لیکن اسے ہزاروں لاکھوں قسم کی چیزیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں. تو ایسنس اس کا ایک ہی ہے، لیکن اس کے بیچ میں 3 کی کثرت موجود ہے جو کہ ببلیکل فیتھ ہے، اور بائبل میں ہمیں یہ بالکل واضح طور پر دکھائی دیتا ہے. اچھا، اس سے پہلے بھی بھائی صاحب میری بات ہوئی، خدا کے کلام کے اندر پیدائش پہلا باب پہلی آیت کے اندر ہی اس چیز کو اس کے جو ہے وہ ایلیمنٹ موجود ہے. خدا کا لفظ جو استعمال ہوا الوہیم، یعنی پلورلٹی اس کے اندر آلریڈی موجود ہے. اور اگر ہم اس کانسیپٹ کو دیکھیں تو کس طرح سے ہم خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کو اس کے اندر جو ہے وہ مرج کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ جو ہے ہمارا بڑا روایتی جواب ہے، اور اس کی آج کل تو بہت زیادہ اس کے اوپر لوگ کرٹیک کرتے ہیں. دراصل ہم پہلی آیت میں نہیں رہتے، ہم تیسری آیت تک چلے جاتے ہیں. پہلی آیت میں ہمیں ملتا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پہلی چیز. دوسری آیت میں ہمیں ملتا ہے زمین ویران تھی، گہراؤں پر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پہ جنبش کرتی تھی. اب یہاں خدا کی روح جو ہے وہ خود ظاہر کرتی ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ ہستیاں موجود ہیں یا ایک سے زیادہ شخصیات موجود ہیں، ورنہ وہاں آنا چاہیے تھا خدا روح. لیکن وہ گرامر کے لحاظ سے بالکل درست ہے، عبرانی میں بھی اور اردو میں وہاں خدا کا روح ہی ترجمہ ہونا چاہیے، اور وہ بالکل درست ترجمہ ہوا. تو پہلی چیز باپ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، دوسری جو خدا کا پاک روح ہے. اور جب تیسری آیت میں آتے ہیں تو وہ عبرانی میں کہتا ہے جی وہ یومر الوہیم یہی اور وہ یہی اور، خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. میں یہ سوال پوچھتا ہوں اکثر لوگوں سے کہ خدا نے کہا کس سے؟ اگر کائنات میں کوئی موجود نہیں تو پھر کہنے کا کوئی سبب نہیں بنتا، کوئی وجہ نہیں بنتی. بات تو تب ہے نا کہ آپ ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اب یہاں کوئی بھی نہ ہو اور میں بات کر رہا ہوں ایسے جیسے کوئی ہے، تو پھر کس سے بات کی جا رہی ہے؟ تو خدا نے کس سے کہا، اور خدا کو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خدا قادر مطلق ہے تو اسے حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بغیر کہے بھی سب کچھ کر سکتا ہے. تو پھر جو تیسری آیت میں جو وہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ کس سے رہا ہے؟ اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا کہنا جو ہے اس کی کوئی منطق نہیں بنتی. تو اس لیے جب پہلے باب کی پہلی آیت دیکھتے ہیں تو وہاں خدا ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، دوسری آیت میں روح ہے جو گہراؤں پر جنبش کر رہا ہے، اور تیسری آیت میں کوئی ہے جس سے باپ کہہ رہا ہے کہ روشنی ہو جا، اور اس تیسری آیت کے بعد روشنی ہو گئی. اب روشنی کے جتنے بھی آج کے دور میں وسیلے یا ذریعے یا منبع ہمیں ملتے ہیں، وہ سورج ہے، ستارے ہیں اور باقی چیزیں ہیں، لیکن ان سب کی تخلیق تو چوتھے دن ہوئی. تو جو تیسرے دن روشنی دے رہا ہے، جو پوری کائنات کو تیسرے دن منور کر رہا ہے، جو پوری کائنات کو تیسرے دن نور دے رہا ہے، وہ نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ وہ ستارے ہیں، بلکہ وہ کوئی اور ہے. وہ ہے جس نے ہنوکا کے دن یوحنا کی انجیل کے مطابق ہیکل میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جتنے بھی تم دنیا کے نور دیکھ رہے ہو یہ حقیقی نہیں ہے، دنیا کا نور میں ہوں. کیونکہ خدا نے جسے کہا تھا روشنی ہو جا، جس نے کائنات کو اپنے نور سے منور کر دیا، وہ دراصل وہ تھا جس نے ہیکل میں کھڑا ہو کے کہا تھا کہ دنیا کا نور، جس نے دنیا کی منور کرنے والی چیزوں سے پہلے بھی دنیا کو روشن کیا، وہ دراصل میں ہوں. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی آیت میں ہے وہ خدا کی ذات ہے جسے ہم باپ کہتے ہیں، دوسری آیت میں خدا روح ہے، اور تیسری آیت میں وہ ہے جس نے آپ کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں. تیسری آیت میں جس نے دنیا کو منور کیا تھا وہ سورج، چاند اور ستارے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو بعد میں آتے ہیں، چوتھے دن. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں آیات ہمیں تثلیث کی بڑی صاف تصویر پیش کرتی ہیں ہمارے سامنے. اور پھر یوحنا کی انجیل کے اندر بھی بڑا خوبصورت بیان ہے پہلے باب کے اندر کہ وہ کلمہ جو ہے وہی خدا ہے جس کے وسیلہ سے ساری چیزیں بنائیں. اور جب روشنی پیدا ہوئی اس کے بعد اصل میں چیزوں کی کریشن شروع ہوئی. تو وہ ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں جو موجود تھا پہلے سے خدا کے ساتھ. اور آپ آگے چلے جائیں کلسیوں کے خط میں، سب چیزیں اس کے وسیلے سے اور اس میں پیدا ہوئیں، یعنی کہ اس کی حضوری میں، اس کی موجودگی میں اور اس کے سبب سے سب کچھ پیدا ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سب ساری کائنات کس کے سبب سے ہے، تو کلسیوں کے خط میں ملتا ہے سب کچھ اس کے لیے پیدا ہوا.
شک ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے پھر ہم تھیولوجی میں کہتے ہیں کہ خدا نے اپنی ذات کو کائنات پہ ظاہر کرنے کے لیے اور بالخصوص انسان پہ ظاہر کرنے کے لیے اپنی ذات کا مکاشفہ بخشا. اور اپنی ذات کا مکاشفہ جو بخشا اس کا کلیسیوں کے ساتھ اگر ہم پہلے باب کی 3 آیت میں لائیں پیدائش کی تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہوا یہ مسیح خداوند کی ذات کو جلال دینے کا ایک طریقہ کار تھا. اور یسوع مسیح نے بھی بڑی خوبصورت بات کی, جس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو یہ تینوں شخصیات جو ہیں اکنوم جنہیں ہم کہتے ہیں وہ خدا کی ذات کا حصہ ہیں ایز اے گاڈ بینگ. ایک بینگ ہے جس کو گاڈ کہتے ہیں, اس کے اندر یہ تینوں شخصیات موجود ہیں. کیا یہ تینوں ایک دوسرے سے برابر ہیں یا چھوٹی بڑی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے سوالات اس طرح سے ہیں کہ یسوع کے بارے میں کہا جاتا ہے جو باپ مجھے کہتا ہے میں کرتا ہوں, جو میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں میں کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے باپ بڑا یا چھوٹا. کیا اس طرح سے کوئی چھوٹی بڑی چیز ہے یا ایکویلٹی ہے اس کے؟ دیکھیں جی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اسینشل ایٹریبیوٹس اور دوسری ہوتی ہیں ایٹریبیوٹس. اب آپ دیکھیں نا انسان ہوتے ہوئے تمام انسانوں کی خوبیاں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں, تمام انسانوں کا اختیار, تمام انسانوں کا سب کچھ ایک ہی برابر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ یہاں جے سی ٹی وی میں ہیں, آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ اس کے آنر ہیں. یہاں اب میرا جو کردار ہوگا وہ آپ کے انڈر ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ کے یہاں اگر کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو میں کتنا بھی بڑا استاد ہو جاؤں یہاں کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ان کی اسینشل ایٹریبیوٹس کی بات کریں گے کہ باپ بیٹے اور روح القدس ہوتے ہوئے اپنی جو ایسنس ہیں, جو ذات الہی جسے ہم کہتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ برابر ہیں. نہ ان میں اختیار کسی کا کم ہے, نہ قوت کسی کی کم ہے, نہ قدرت کسی کی کم ہے. لیکن جب آپ مسیح خداوند کی زندگی میں دیکھتے تو وہاں بات آ جاتی کردار کی, ٹھیک ہے نا. تو کردار میں ایک بڑی اہم چیز ہے جو آپ کو باپ بیٹے اور روح القدس میں نظر آئے گی. یہ تینوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں, تینوں ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں, تینوں ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں. وہ ہماری طرح نہیں نا ہے کہ اگر میں آپ کو نیچا دکھاؤں گا تو میری عزت بڑھے گی, آپ مجھے نیچا دکھائیں گے تو آپ کی عزت بڑھے گی. انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں تو جلال دراصل ہماری پوری ذات کا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ خدا باپ نے مسیح خداوند کو کہا وہ ابدیت کا باپ ہے, یعنی کہ ابدیت جس میں سے نکلی ہے, یعنی کہ دنیا کے شروع سے آخر تک جو کچھ ہے وہ مسیح خداوند میں سے نکلا ہے. یہ باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو, اور جو بیٹا ہے وہ کہتا ہے جی روح القدس سب کچھ جانتا ہے, وہ جب آئے گا تو وہ تمہیں بتائے گا. یعنی کہ مسیح یسوع کو پتا ہے کہ اس نے بتانا کیا, لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو وہی تمہیں بتائے گا اور بہتر ہے کہ وہی آ کے بتائے. تو یہ ایک سائیکل ہے کہ وہ تینوں ایک دوسرے کے نام کو جلال دیتے ہیں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں. اور اس عزت دینے کی وجہ سے کئی دفعہ ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید مسیح خداوند کی قدرت اور اختیار خدا سے کم ہے, علم خدا سے کم ہے. لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے. اگر آپ مسیح خداوند کے کام دیکھیں نا تو مسیح یسوع کی ذات میں آپ کو اس کی الہی ذات اور اس کی انسانی ذات دونوں دکھائی دیں گی. یعنی کہ انسان ہوتے ہوئے وہ سویا ہوا ہے, تھکا ہوا ہے, ریسٹ کر رہا ہے, اور اگلے ہی لمحے وہ طوفان کو روک دیتا ہے, اور اس طوفان کو روک دیتا ہے جس سے آپ جانتے ہیں کہ مچھیرے ڈر گئے, کیونکہ مچھیرے جو ہوتے ہیں وہ تو پانی کے جانور ہوتے ہیں, ان کو نہیں طوفانوں سے ڈر لگتا. لیکن جس طوفان سے وہ ڈر گئے اس کو مسیح یسوع نے روکا, کیونکہ اس کی الہی ذات میں یہ قدرت ہے کہ وہ ایک لمحے میں چیزوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے. ایسی چیزوں کو جو نہیں ہیں ان کو ویسے بلا لیتا ہے جیسے وہ ہے. تو اس کی الہی ذات کی قدرت کبھی بھی کم نہیں ہے اس کی زمینی زندگی میں بھی. اس لیے باپ بیٹا اور روح القدس ان میں اختیار کے لحاظ سے یا کسی بھی اور خوبی کے لحاظ سے کوئی کمی زیادتی نہیں ہے, لیکن کردار کے لحاظ سے کئی دفعہ وہ ایک دوسرے کے حضور اپنی حلیمی کو قائم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں. بڑی خوبصورت بھائی صاحب بات اس پہ, کیونکہ اس پروگرام کے اینڈ پہ ہم ڈفرنٹ میتھولوجی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. یہاں پہ ایک پوائنٹ جو بڑا قابل ذکر ہے, جو دوسری میتھولوجیز کو بیبلیکل کانسیپٹ سے علیحدہ کرتا ہے, وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور آنر کو دینا ہے. تثلیث کا خدا جو ہے جسے ہم خدا ثالوث کہتے ہیں, اس میں باپ اور بیٹا روح القدس ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں, ان دا یونٹی اینڈ فار دا رسپیکٹ. دوسرے گاڈز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب گریک میتھولوجی میں دیکھیں آپس میں لڑتے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں. اپولو دوسرے کو مار رہا ہے, زوس کس کو مار رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. ہندوازم میں دیکھ لیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں. لیکن بائبل کی ٹرینٹی جو ہے وہ یونٹی کی ٹرینٹی ہے, اور یہ خوبصورتی ہے بائبل کے اندر کہ ہمارا خدا جو ہے
وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ بالکل بالکل تو یہاں پر بہت سارے اور بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں جو سمجھنے کے لائق ہیں۔ ایک جو خوبصورت چیز خدا یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کیسے انسانی بدن میں آ سکتا ہے، وہ تو خدا ہے اور وہ کیسے اپنے آپ کو لمٹ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ ایون کہ بہت سارے مسیحی ایسے فرقے جس کو ہم مسیحی عقائد سے باہر مانتے ہیں، بہت سارے ایسے موجود ہیں جو کہ مسیح یسوع کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہی از اونلی اے ہیومن بینگ، اور وہ ایک پرفیکٹ ہیومن بینگ ہے، اس کی ذات بھی پرفیکٹ ہے، ایوری تھنگ از گڈ، ایگزامپلری ہے، اس کو فالو بھی کرنا اچھی بات ہے، وہ ایک ریلیجس لیڈر ہے، لیکن اس کی ڈیوینٹی کو نہیں مانتے۔ تو کیا آپ کہیں گے یسوع مسیح جو ہے وہ ڈیوائن ہے؟ بائبل مقدس کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو اس کے اوپر بڑی ڈسیپشن موجود ہے۔ آج کل نوجوان ان خیالات سے بھرے ہوئے ہیں، بہت سارا ان کے اوپر ایک بمبارمنٹ کی جا رہی ہے ڈسیپشن کی، تو اس کو کیسے ہم جو ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم انسان ہیں، ہماری فزیک ہے اور ہم ہر ایک چیز کو فزیکلی دیکھتے ہیں، ہر ایک چیز کو ہم اپنی لمیٹیشن میں دیکھتے ہیں، اپنے طریقے سے دیکھتے ہیں، اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے علم اور اپنی سوچ کے مطابق دیکھتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خدا لامحدود ہے تو آپ کو پتہ ہے ہم بچپن میں نا ہم ہاتھ پھیلا کے کہا کرتے خدا اتنا بڑا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فزیک کے ساتھ سوچنے کی وجہ سے نا ہم خدا کو بھی فزیکل سینس میں لیتے ہیں کہ خدا اتنا بڑا ہے اور مسیح خداوند ایک انسان ہے، تو ایک انسان میں اتنا بڑا خدا کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سوچ، دراصل سوچ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی الوہیت اور اس کی انسانیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دراصل روح جو ہوتی ہے نا، روح، اس کے لیے کسی حجم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حجم کے لیے ضرورت ہوتی ہے فزیکس کی اور جسم کی۔ ہمارے لیے حجم کی ضرورت ہے۔ اگر کرسی چھوٹی ہو تو ہم اس میں بیٹھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، بڑی کرسی ہو تو ہم اس میں کھلا کھلا فیل کرتے ہیں۔ تو بات سادہ سی ہے کہ حجم کی قید انسان ہے، جسم ہے، روح نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ مسیح تو ایک انسان ہے، اس میں اتنا بڑا خدا کیسے سما سکتا ہے، تو اس کی انٹرپریٹیشن ہمیں خداوند کے کلام میں ملتی ہیں۔ جب آپ فلپیوں کے دوسرے باب میں جاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے اس نے خادم کی صورت اختیار کی، اس نے اپنے آپ کو، اپنے جاہ و جلال کو اور ان تمام چیزوں کو جو تھا اس کو محدود کر دیا اور اسے صرف ایک انسان بن کے رہنا تھا، اور اس نے انسان بن کے اپنی زندگی گزارنا قبول کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے خود یہ سب کچھ قبول کیا، اس لیے وہ سب کچھ کر سکا۔ دوسری چیز ایک اور اس کا پہلو میرے ذہن میں آ رہا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر خدا کی وحدت کی بات کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، جو ایک ہے نا اس کے بیچ میں ایک کا ہی تصور ہوگا، اس کے بیچ میں دو کا تصور کبھی نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ اکیلے رہتے ہیں، انٹروورٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے اندر کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ میں زیادہ لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ان کو ہم لوگ ون مین شو کہتے ہیں، لیکن جو لوگ گروپس میں کام کرتے ہیں، آپ اسے اکیلا کھڑا کر دیں اس کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ ڈھونڈے گا میری ٹیم کدھر گئی۔ تو وہی صورتحال ہے کہ اگر خدا کی ذات میں صرف وحدت تھی تو کثرت یہاں سے کہاں سے آ گئی؟ خدا نے اتنے درخت کیسے بنا لیے، اتنے پرندے کیسے بنا لیے، اتنی ڈائیورسٹی اس کائنات میں کہاں سے آ گئی اگر خدا کی ذات کے اندر ڈائیورسٹی موجود نہیں تھی؟ اور اگر وہ لامحدود ہے اور اس کی ذات کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو محدود ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر پھر محدود کا تصور کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ وہ تو لامحدود ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر محدود کا تصور ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جیسے کہ آپ کے جو بچے اگر انہیں کہا جائے نا کہ بھئی یہ ایک روٹی ہے اور اس میں ہم نے گزارا کرنا ہے، انہوں نے آپ کا موبائل پکڑنا ہے اور پیزا آرڈر کر دینا، کیونکہ ان کے ذہن میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھانے اور اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ بھئی ہم نے ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے کھانے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر خدا واحد ہے اور لامحدود ہے تو اس کے اندر محدود کی سوچ کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کا کوئی نہ کوئی پہلو ایسا ہے جو کہ محدودیت کو بھی لے سکتا ہے، محدود بھی ہو سکتا ہے، اور جب وہ حدود میں ظاہر ہوا تو ہم نے پھر اس کو یوحنا کی انجیل میں دیکھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور اس کے آگے چل کے وہ کہتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اس نے اس کو ظاہر کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ذات کو جو ظاہر کرنے والا تھا، مسیح یسوع کی الوہیت کو جو اس دنیا میں ظاہر کرنے والا تھا، اس انسانی شخصیت کو ہم بیٹا کہتے ہیں اور اسے ہم
مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہونے کی وجہ سے یسوع مسیح کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ذات میں دونوں پہلو موجود ہیں, وہ لامحدود بھی ہے اور اس کی ذات میں محدود ہونے کی خوبی بھی موجود ہے, کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا کی ذات میں یہ خوبی نہیں ہے تو پھر تو وہ خدا نہیں نہ رہتا. ہاں جی, اور یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, کیونکہ ہر چیز کو ہم اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں, جتنا ہمیں ہماری سوچ ہے اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا ہے. اصل میں خدا وہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, خدا تو بہت بڑا ہے. وی آر مے بی وہ ٹپ آف دا آئس برگ ہوتا ہے کہ ہمیں شاید اتنا سا پتا ہے, شاید اتنا بھی نہیں پتا ہوتا, عام لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہوتا, لیکن خدا بہت بڑا ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے, اگر وہ نہ کر سکتا تو صلیب پر جان نہ دیتا. نہیں, کبھی نہیں. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے, سوچ کو جو ہے وہ وسیع کرنے کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ خدا ہے, وہ انسان نہیں ہے. نہیں. اور صاحب ایک اور یہاں پہ کانسیپٹ ہے جو کہ ایک ڈسیپشن ہے. بہت سارے ڈینومینیشن ہمارے مسیحیت کے اندر ہی وہ کہتے ہیں کہ دیر از اواتار, خدا باپ تھا اور پھر وہ بیٹا بن گیا, اواتار اس کا آیا, اور تھرڈ اواتار جو ہے وہ روح القدس ہے. تو کیا ہم اواتار کانسیپٹ یا میتھولوجی یا جو بھی اس کی آئیڈیالوجی ہے اس کو بائبل میں تو کہیں بھی فٹ نہیں کر سکتے؟ اٹس ناٹ اواتار. کیا خیال ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ دوسرے مذاہب کی جو اصطلاحات ہیں ان کو اپنے مذہب کو پیش کرنے کے لیے استعمال تو کر لیتے ہیں, لیکن ایسی جو اصطلاحات ہیں جو کسی مذہب کے کسی نظریے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, تو اس کو ہم استعمال کر نہیں سکتے. اوتار ہم اس لیے نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ اوتار جو ہے یہ وشنو کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وشنو کے 10 اوتار جو ہیں اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں, اور یہ ہندو مائتھولوجی کی ایک سچائی ہے کہ وشنو نے 10 فرق اوتار لیے. تو یہ وشنو کے ساتھ اٹیچ لفظ ہے. 10واں بھی آنا ہے ہاں جی, کالکی جو ہے. جی. تو وہ اب ہم اس کو مسیح کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر مسیح کے ساتھ جوڑنا ہے تو پھر ہمیں اوتار نہیں چاہیے, پھر ہمیں بائبل کی کوئی اصطلاح چاہیے جو بائبل میں ہو کہ جی پہلے وہ یہ تھا, پھر یہ بن گیا اور یہ ہو گیا. اور یہ اصول وہاں جا کے غلط ثابت ہو جائے گا جب تینوں اکٹھے دکھائی دیں گے. تینوں اکٹھے جب دکھائی دیتے ہیں تب مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. جب مسیح یسوع بپتسمہ لے کے اوپر آتا ہے تو ادھر سے باپ کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, روح القدس نازل ہوتا ہے, اور نیچے بیٹا جو بپتسمہ لے کے باہر آ رہا ہے. تو یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا اگر اوتار ہو تو. یہ واقعی جو ہے یہ اوتار کی جو ہے یہ نگیشن کرتا ہے کہ اوتار نہیں ہے. اور مسیح خداوند جو ہے وہ اپنی ذات میں, مسیح خداوند جو ہے الہی ذات کا دوسرا اکنوم ہے, اور روح القدس جو ہے وہ تیسرا اکنوم ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دراصل اوتار نہیں ہے کہ باپ پہلے یہ تھا پھر یہ اور پھر یہ, کیونکہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے, اسے کچھ بننے کی ضرورت نہیں, اسے جو ہونے کی ضرورت ہے وہ ازل سے ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے کسی اسپیسیفک ٹائم میں اچانک پتہ چلا اچھا یہ ہو گیا. ابھی ہم آ رہے تھے تو رستے میں ہمیں ٹریفک والے نے روک لیا, اس نے کہا جی آپ کے چلان ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کا اپنا کیا کہتے ہیں یہ چلان مجھے دے, یہ اپنا لائسنس مجھے دے دے اور آپ ڈرائیور بلائے. میں کہا کیوں؟ کہتے جی آپ کے 4-5 چلان ہو گئے, آپ گاڑی چلا بھی نہیں سکتے. میں کہا اچھا. تو میں کہا اب کیا کریں؟ اب وہ میرے لیے اچانک تھا, ٹھیک ہے نا. میں نے اسے جلدی جو بھی اس کی پیمنٹ تھی وہ کی اور بینک سے اپنا مطلب سارا کچھ سارٹ آؤٹ کر کے آ گئے. اب میرے لیے اچانک ہو سکتا ہے, آپ کے لیے بھی اچانک ہوتا ہے, ہم انسان ہیں, ہم سب کے لیے اچانک ہو سکتا ہے. لیکن جو ازلی ہے, جو ازل سے ہی ابد سوچ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے اچانک نہیں ہے. کیونکہ اسے پتا تھا کہ بھئی اب مطلب آدم نے گناہ کر لیا, اوہ یہ تو نہیں تھا کرنا چاہیے, اچھا کر لیا, اب میں کیا کروں, اب مجھے بیٹا بننا چاہیے, اب کفارہ ہو گیا, اوہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کفارہ بھی دینا پڑے گا, کفارہ ہو گیا, اب کفارہ سمجھائے گا کہ اچھا پھر میں اب روح القدس بن جاتا ہوں. خدا کے لیے ایسا نہیں ہے, اسے ازل سے ہی پتا تھا کہ کیا کیا ہونا ہے اور کہاں کہاں اسے کائنات میں انٹروین کرنا ہے, کہاں کہاں انٹروین کر کے اسے انسانیت کے لیے کیا کیا کرنا ہے. یہ ازل سے ہی لفظ اچانک خدا کے لیے کتاب مقدس میں استعمال ہوا ہی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے سب کچھ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ کسی ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اسی طرح کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا خدا کی ذات پہ کوئی اثر نہیں. اس کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے, کب ہونا ہے, اور اس نے کہاں کہاں کیا کردار ادا کرنا ہے. اس لیے جو اوتار کا تصور ہے کہ جی پہلے وہ باپ تھا پھر بیٹا بن گیا, اب روح القدس بن گیا, ہو سکتا ہے کہ اگلے 2000 سال بعد وہ کچھ اور بن جائے, تو یہ تصور ہی غلط ہے. کیونکہ جو لفظ بننا ہے نا,
اگر آپ نقایا کا عقیدہ دیکھیں تو اس کے بیچ میں لفظ بننا کے اوپر بڑی بات کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے وہ خدا سے خدا، نور سے نور، بلکہ حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مولود نہیں، مخلوق نہیں بلکہ مولود. مسیح خداوند کے بارے میں کہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مولود ہے، وہ باپ میں سے نکلا ہے. اور مسیح خداوند نے کہا تو میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. تو خدا کے لیے لفظ اچانک، لفظ بننا، اس کا ہونا، اس کو اپنے آپ کو بنانا، یہ عارضی چیزیں ہیں اور یہ خدا کی ذات کے لیے درست نہیں ہے کہنا. بہت خوبصورت. اس کا مطلب یہ ہوا، اس کو ہم 2 ورڈز میں کہیں گے کہ اٹس پری پلانڈ اینڈ پری ڈیسٹنڈ. ایوری تھنگ از ڈیزائنڈ اینڈ پلانڈ انڈر گاڈ. اچھا پائی صاحب، آئیں گے دوسرے قائد کے اوپر. آج ایک اور چیلنج جو مسیحیوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ ہے، جو کہ گریک میتھولوجی، رومن میتھولوجی، پیگنزم، ہندوازم کے اندر موجود ہے. اور آج تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو بائبل کا خدا ہے اصل میں تو یہ چرایا گیا ہے کانسیپٹ گریک اور ہندو میتھولوجی سے. تو کیا یہ بات درست ہے کہ ہم لوگ انفلوئنسڈ ہیں یا وی آر ڈفرنٹ؟ اچھا، سوال کا جواب سوال سے دے سکتے ہیں؟ جو کیوں نہیں. ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ نے جو بائبل ہے بدل دی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری دنیا کے لوگ ہمیں کہتے ہیں، یہودی نہیں ہمیں کہتے. سب سے پہلے تو انہیں کہنا چاہیے کہ جی آپ نے ہماری بائبل لی، اسے بدل دیا. وہ نہیں کہتے. ہندو نہیں ہمیں کہتے آپ نے ہماری تثلیث لی اور اسے استعمال کر لیا. پیگنز نہیں ہمیں کہتے آپ نے ہماری تثلیث لی اور استعمال کر لیا. ہمیں رومنز نے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے ہماری تثلیث کو استعمال کر لیا. گریکس نہیں کہتے کہ آپ نے ہماری تثلیث کو استعمال کر لیا. ارے جنہیں کہنا چاہیے وہ تو کہہ نہیں رہے. تو یہ کہاں سے نکل آئی ہیں جن کو ہندوازم کا پتہ ہے، جن کو گریک مائتھولوجی کا پتہ ہے یا اور مائتھولوجیز کا پتہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ وہاں سے آپ نے لیا، وہاں سے لیا، وہاں سے لیا. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے پہلی آیت میں، بائبل کی پہلی آیت میں ہم چلے جاتے پرانے عہد نامے سے پیچھے چلے جاتے ہیں. پہلی آیت میں وہ کہتا ہے ابتدا میں خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. دوسری آیت میں زمین ویران تھی، گہراؤ پر اندھیرا تھا، خدا کی روح پانی کی سطح پہ جنبش کرتی تھی. خدا کی روح لفظ موسیٰ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا اگر وہ تثلیث کو نہیں مانتا تھا. اور تیسری آیت میں خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی. یہ تینوں آیات جو ہیں، ان تینوں آیات میں تثلیث جتنی واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے، اتنی واضح طور پر آگے جا کر نئے عہد نامے میں اور پرانے عہد نامے میں کئی جگہوں پر دیتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ گریک مائتھولوجی والوں نے کبھی ہمیں کہا کہ آپ نے ہمارا نظریہ لے لیا، نہ ہندوؤں نے کبھی ہمیں کہا کہ جی آپ نے ہمارے اوتار یا آپ نے ہمارے خداؤں کے نظام کو اڈاپٹ کر لیا، تری مورتی کو اڈاپٹ کر لیا، یا کوئی اور کانسیپٹ ہے جو آپ نے لے لیا. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ہمارے اپنے لوگ ہیں جو ہمارے اپنے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ہمارے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ملتے جلتے نظریات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. اور ان ملتے جلتے نظریات کو پیش کر کے ہمارے لوگوں کو، جو ہر ایک کو عالم سمجھ لیتے ہیں. آج کل کے دور میں جو سب سے خطرناک چیز چل رہی ہے نا، آپ نے ابھی کہا ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھیں، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج کل جو سب سے خطرناک چیز جا رہی ہے وہ یوٹیوب چینل چل رہے ہیں. اور کوئی بھی کیمرہ پکڑتا ہے کوئی بھی کیمرہ پکڑتا ہے اور اسکالر بن کے بیٹھ جاتا ہے اور کچھ بھی کہہ دیتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک میری اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک کسی کی ویڈیو سینڈ کی، اسے تھم نیل پہ میری تصویر لگائی ہوئی اور کہتا ہے جی پادری صاحب اپنی آواز بلند کریں. تو میں کہا ہوا کیا جس کے لیے آواز بلند کرنی ہے؟ تو وہ اس نے پچھلے سال کی کہیں لگائی ہوئی اور میں نے ابھی چند دن پہلے وہ دیکھی. تو میں نے پھر اپنے اس بچی کو کہا، میں کہا دیکھیں آپ جب بھی کسی کو سنتے ہیں تو مستند بندے کو سنیں، جب بھی کسی کو پڑھتے ہیں تو مستند بندے کو پڑھیں، جب بھی کسی کو دیکھتے پہلے دیکھیں تو اس بندے کے پاس علم ہے بھی ہے کہ نہیں. لوگوں کے پاس علم ہے یا نہیں ہے، وہ کسی انگریز کی ویڈیو کو سنتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا رہا ہے، پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے تھیولوجی کیا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے الفاظ کیا ہے. آپ بار بار اقنوم کہہ رہے ہیں، آپ بار بار سوچ کے لفظ بول رہے ہیں. آپ کیوں نہیں اس کو اپنا کیا کہتے ہیں اقنوم کی جگہ کچھ اور کہہ دیتے؟ آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جی یہ اپنا کیا کہتے ہیں پاک تثلیث میں ایک شخص ہے اور 3 اس کی ذاتیں ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسے تھیولوجی ساری کی ساری الٹ جائے گی. ایک ذات ہے اور 3 شخصیات ہیں، ایک ذات ہے اور 3 اقانیم ہیں. اگر آپ نے 3 ذاتیں کہہ دیں یا ایک ذات کو ایک شخص کہہ کے 3 ذاتیں کہہ دی تو آپ کی تو تھیولوجی ساری کی ساری الٹ جائے گی. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہنا ہے. لیکن یوٹیوب پہ ایسے بہت سارے بیٹھے ہوئے جن کو پتہ کچھ نہیں، لیکن وہ بس ایک چیز آج کل جو ہے، آج کل آپ نے جب بلایا تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ روزوں کے بارے میں کوئی بات کریں گے. تو آج کل ایک چیز ہے، چرچ کی روایت غلط ہے.
یہ ایک ایسی سوچ ہے جو پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر گھسی ہوئی ہے کہ چرچ جو بھی کر رہا ہے نا وہ غلط کر رہا ہے. پہلے یہ تھا کیتھولک چرچ کے بارے میں, پھر یہ چرچ آف پاکستان کے بارے میں بات آئی, پھر یہ چرچ جو پروٹیسٹنٹ چرچ ہے یا ریفارمڈ چرچ ہے جس کو پریسبیٹرین چرچ کہتے ہیں اس کے بارے میں آئی کہ یہ تینوں چرچ غلط ہیں. اب لوگ یہاں تک چلے گئے کہ وہ ہر چرچ کو غلط کہتے ہیں, ہر چرچ کو, چاہے وہ پینٹیکوسٹل ہے, چاہے وہ بریدرن ہے, چاہے وہ کوئی بھی, وہ بس چرچ غلط ہے, چرچ کی روایات غلط ہیں. تو اس طریقے سے تو کبھی یہ کتاب مقدس کو بھی پوری کی پوری کو غلط کہہ دیں گے, ہمارے نظریات کو بھی غلط کہہ دیں گے. بات یہ ہے کہ اگر ہمارا نظریہ روٹڈ ہے بائبل میں تو ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے. کل میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ اگر آپ وکٹوریا کراس کو دیکھیں جو جرمن سپاہیوں کے یہاں بنی ہوتی تھی, تو ویسا ایک نشان آپ کو ہندو مندروں میں ملے گا جسے وہ سواستکا کہتے ہیں. اب وکٹوریا کراس ہے, سواستکا ہے, آپ دونوں کو ملانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ان کا مذہبی نشان ہے. وکٹوریا کراس جو تھی وہ جرمنز کا نشان تھا جو کراس سے ریلیٹڈ تھا, اس کا سواستکا سے کوئی تعلق نہیں. میں 2010 میں نیپال میں تھا, دربار اسکوائر میں, تو وہاں میں نے ایک مندر میں جو چیز دیکھی, میں نے اس سے پہلے وہ صرف اسرائیل کے جھنڈے پہ دیکھی تھی, دا سٹار آف ڈیوڈ. وہ میں دوسری منزل پہ گیا تو اوپر سے میں اپنے ساتھیوں کی تصویریں کھینچ رہا تھا, تو کھینچتے کھینچتے نیچے مجھے نظر آیا سٹار آف ڈیوڈ بنا ہوا تھا. میں کہا یہ مندر میں کیا کر رہا ہے؟ پھر آ کے میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا وہ ہیگزاگرام ہے جو کہ مسیحیت سے پہلے بھی لوگ استعمال کرتے تھے, ہندوؤں میں استعمال ہوتا تھا. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذاہب کی چیزیں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتی, ملتی جلتی لگتی ضرور ہے لیکن ہوتی نہیں. کانسیپٹ ڈیفرنٹ, ہاں بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. آپ اگر اوتار کے سسٹم کو لیتے ہیں تو وہ بالکل فرق کانسیپٹ ہے, جب آپ گریک میتھولوجی کو لیتے ہیں تو وہ فرق کانسیپٹ ہے, ہمارا تو تصور ہی فرق ہے. بڑی خوبصورت باتیں ڈاکٹر صاحب, اور میں سوچتا ہوں کہ اگر بائبل مقدس کو ہی پراپرلی پڑھ لیا جائے تو یہ کافی ہوگا, بجائے اس کے کہ اس طرح کے عالموں کو سنا جائے جن کو کچھ پتہ نہیں, جنہوں نے خود بھی بائبل مقدس شاید پڑھی نہ ہو. اور ایک عام شخص کے لیے ایک سادہ زبان میں کتاب مقدس موجود ہے. اردو زبان میں بہت زیادہ ورژنز نہیں ہے ہمارے پاس, ایک خوبصورت مستند ورژن ضرور موجود ہے جس کو پڑھنے سے ہم بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں جو ابلیس کی طرف سے ہیں, جو کہ مسیحی عقائد کے خلاف چلتی ہیں. بہت زیادہ یوٹیوب کے اوپر جا کر بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریسرچ کریں جو حقیقی کتاب ہے جو کہ زندگیوں کو تبدیل کر سکتی ہے. بڑی خوبصورت اور بڑی سادہ باتیں, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرنے کا. گریک میتھولوجی ہو, ہندو میتھولوجی ہو, جو بھی کانسیپٹ ہے, بائبل کا کانسیپٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ کانسیپٹ. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. اگر خدا کو کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ بیٹے کو جان لے, بالکل کلمے کو جان لے, اور جو کلمے کو جان لیتا ہے وہ خدا سے ملاقات کر سکتا ہے, وہ ہولی آف ہولیز میں چلا جاتا ہے. بلکہ خدا کے کلام میں تو یہ لکھا ہوا کہ تم زندہ خدا کا, خدا اس کے اندر آ جاتا. بالکل. تو یہ ایک بڑا خوبصورت اور یونیک جو ہے وہ کانسیپٹ موجود ہے, اور یہ صرف اور صرف خدا کے کلام کے اندر اور مسیحیت کے اندر موجود ہے کہ ہم ابدی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں, ہم کثرت کی زندگی پا سکتے ہیں. ابنڈنٹ لائف جو خدا کی ہے وہ ہمیں بھی مل سکتی ہے, ہم اس کی میراث میں آ سکتے ہیں. خدا ہم کی تعریف ہو. تھینک یو ویری مچ, اٹ واز آسم, بڑا مزہ آیا. خدا ہم آپ کو برکت دے, آپ کے ساتھ ہو. دوستو, آپ نے بڑی ہی سادہ الفاظ میں سیکھا ہے کہ تثلیث ہے کیا اور خدا ثالوث کیا ہے, اور ہمیں کس طرح سے اپنے ایمان کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیا جب تک ہم ایمان کے بارے میں جانیں گے نہیں کیا ہم ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اگر آپ اپنے ایمان کے بارے میں جانتے ہی نہیں, آپ کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اس لیے بہتر یہ ہے, واجب یہ ہے ہر مسیحی کے لیے کہ وہ کتاب مقدس کو پڑھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے, اور اگر کوئی چیز اس میں سے سمجھ نہیں آتی تو مستند اساتذہ سے اس کی تعلیم حاصل کرے اور اپنے ایمان میں مضبوط ہوتا چلا جائے, اور کوئی بھی عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک نہ ہو. یہ خدا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں بہت سارے اور خادمین کے ساتھ, ورشپر کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ ضرور دیکھیں جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اپنی جو ہدیے, اپنی لو آفرنگ جو ہے وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, اور اسکرین کے اوپر ہمارے جیز کیش نمبر
اور ایزی پیسہ کا نمبر موجود ہے، آپ ڈائریکٹ ہمیں بھیج سکتے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ کیا بھیج رہے ہیں، یہ سوچیں کہ ہم بھیج رہے ہیں. آپ بوتے چلے جائیں خدا کے کلام کے بیج کو زندگیوں کے اندر اور ہمارا ساتھ دیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کا مددگار ہو. اپنا خیال رکھیے. پریز دی لارڈ.